اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بناؤ. تمہارے گھروں کے ماحول بہتر تب ہوں گے جب تیرے کردار میں مصطفیٰ کی سنت کی جھلک ہوگی اور بیوی کے کردار میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی جھلک ہوگی. یار اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر کرو. کہنے لگی بابا میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک میرے عبداللہ نہیں آ جاتے, کیونکہ وہ وعدہ کر کے گئے تھے واپس آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھانی ہے. جب شام وقت زیادہ گزرا ہے تب حضرت آمینہ نے کہا تھا بابا ذرا پتا تو کرو کہ میرے عبداللہ ابھی تک آئے کیوں نہیں ہے. حضرت عبد المطلب کعبہ کے صحن میں جاتے ہیں. جانے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کسی کو میرے عبداللہ کے بارے میں کچھ خبر ہو تو بتاؤ, کسی کو میرے عبداللہ کے بارے میں پتا ہو تو بتاؤ, کسی کو میرے عبداللہ کی خبر ہو تو بتاؤ. اتنے میں ایک جوان دوڑتا ہوا آتا ہے. کہنے لگا عبد المطلب بڑی دردناک خبر ہے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آپ کعبے کے متولی ہے, مجھے کہتے ہوئے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے. کہا بتا تو صحیح آخر بات کیا ہے؟ کہا جو تمہارے عبداللہ ہے وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلب کی چیخ نکل جاتی ہے. کون ہے عبد المطلب؟ کون ہے عبداللہ؟ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں. جتنا پیار حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا, اتنا ہی حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیارے تھے. وہیں بیٹھ جاتے ہیں, ہاتھ کو سینے کے اوپر رکھتے ہیں. ہاتھ کو سینے کے اوپر رکھنے کے بعد ایک آہ کی ہے. خیال آیا عبد المطلب چلو گھر چلو. اب جیسے ہی قدموں کو بڑھا رہے ہیں, قدموں میں بوجھ ہو گیا ہو. رات کے سناٹے کے اندر آپ جو ہے گھر کے دروازے پر پہنچے. اب گھر کا دروازہ پل صراط پار کرنے سے کم نہ آتا. صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, گھر کا دروازہ پار کرنا پل صراط پار کرنے سے کم نہ تھا. یہی خیال آ رہا تھا کہ اندر جاؤں گا تو آمینہ عبداللہ کے بارے میں پوچھے گی تو کیا جواب دوں گا. اتنے میں حضرت آمینہ آپ کے پیروں کی آہٹ سن لیتی ہیں. دوڑ کر کے کمرے میں دوڑ کر کے باہر آتی ہیں. باہر آنے کے بعد عرض کرتی ہیں میں بابا آ گئے ہو؟ کہاں ہاں بیٹی آ گیا ہوں. کہاں میرے عبداللہ کا کچھ پتا چلا؟ اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلب کی چیخ نکل جاتی ہے, ایک آہ کی ہے, اور کہنے کے بعد کہا ہے آمینہ جس عبداللہ کا تم انتظار کر رہی ہو اب وہ عبداللہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. اتنا سننا تھا. نبی کی امی زمین پر بیٹھ جاتی ہے, پھر اپنا ہاتھ شکم پر رکھتی ہے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے کہا تھا اے پروردگار عالم, میرے بیٹے نے تو ابھی اپنے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے, اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی تو نے اسے یتیم کر دیا. اتنا کہنے کی دیر تھی, غیب سے آواز آتی ہے ارے آمینہ اداس نہ ہو, ہم نے محمد کو اس لیے یتیم بنایا ہے تاکہ سارے زمانے کے یتیموں کے لیے محبوب کو یتیموں کا سہارا بنا دیا جائے. صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت حضور کے آنے کے بعد بھی تو حضرت عبداللہ کا وصال ہو سکتا تھا, پہلے ہی کیوں ہوا؟ اب ہم جواب دیتے ہیں آؤ حضور کو بڑے بھائی کی طرح کہنے والوں, آؤ پنچایت کی چودھری کی طرح کہنے والوں, محفل میلاد میں آ کر کے بیٹھو, خدا کرے تمہیں عقل سلیم عطا ہو. مفسرین کیا فرماتے ہیں اگر حضرت عبداللہ زندہ رہ جاتے تو ہو سکتا تھا حضرت آمینہ کے شکم سے کوئی اور بچہ پیدا ہو جاتا. اگر وہ بیٹا پیدا ہو جاتا پھر وہ میرے حضور کو اپنا بڑا بھائی کہتا, میرے حضور کو کوئی بڑا بھائی کہے یہ بھی میرے خدا کو منظور نہیں ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں اور تم پر میرے آقا کی عنایت ہی نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. اور محفل میلاد میں آ کر کے بیٹھو, آج تمہیں ساری کہانی نبی کی امی کی زبانی سنا دوں. اگر میں کہوں گا تم کہو گے بریلوی مولوی تھا. امام احمد رضا کی روایت بتاؤں تو آپ کہو گے وہ عشق میں کہہ کر چلے گئے. آج نبی کی امی کیا فرماتی ہے؟ نبی کی امی فرماتی ہے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے, میرا دن بھی رو کر کے گزرتا ہے, میری شام بھی رو کر کے گزرتی ہے, میری پوری دن رات رو کر کے گزر رہی ہے. حضرت عبد المطلب کیا دیکھتے ہیں آمینہ بیٹی بڑی
پریشان رہتی ہے، صبح بھی رو رہی ہے، دن کو بھی رو رہی ہے، آپ کعبے میں جاتے ہیں، کعبے کا غلاف تھام کر کے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار عالم، تو نے تو مجھے 10 بیٹے دیے تھے، اگر ایک چلا گیا تو میں 9 کو دیکھ کر کے تسلی دے لیا کروں گی، میرے مالک تو آمینہ کو ایک ایسا سہارا دے دے جو اس کی تسلی کا ذریعہ بن جائے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت آمینہ کی دعا کا حضرت عبد المطلب کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تم کہاں کہاں روکو گے حضور کی ولادت کے تذکروں کو؟ سنو، حضرت حضرت آمینہ فرماتی ہے، نبی کی امی فرما رہی ہے، نبی کی حضرت نے کہا تو تم نے فتویٰ لگا دیا، کسی مولوی نے کہا تو تم نے فتویٰ لگا دیا، اور نبی کی امی کی زبانی ساری کہانی سنا رہا ہوں۔ نبی کی امی کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے جیسے ہی میرے پیٹ کے اندر حضرت عبداللہ کی امانت آئی ہے، ایک دن حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، مکہ کے کچھ مخصوص لوگ اکٹھا ہوئے، آنے کے بعد کیا کہتے ہیں نبی کے دادا سے؟ کہنے لگے ایک بے خبر ہے، ایک خبر آپ کو بتانی ہے، کہتے ہوئے بڑی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، آپ خاندان قریش کے سردار ہو، کعبے کے متولی ہو، آپ نے کہا کہو تو صحیح، کہنا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے تمہاری بیٹے کی بیوی جو آمینہ ہے، سنا ہے اس نے اپنے شوہر کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے، وہ بازاروں میں خوشبو لگایا کے چلا کرتی ہے۔ کہا تم سے کس نے کہا؟ کہا ہم نہیں کہتے ہیں، مکہ کی عورتیں کہتی ہیں، اس لیے ہم نے آپ سے بیان کیا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عبد المطلب اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں، گردن کو جھکا کرنے کے بعد میں آپ آتے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ ابھی حضرت نے سارا واقعہ بتا دیا، تھوڑا مخصوص ایک پوائنٹ دے کے جاؤں گا۔ حضرت نے کہا اب آپ نے گھر کے اندر آئے ہیں، نبی کو دادی کو کہا کہ تم تو گھر کی سردار ہو، تمہیں تو پتا ہونا چاہیے کہ عورتیں کرتی کیا ہے۔ اب نبی کی دادی کیا فرماتی ہے؟ نبی کی دادی فرماتی ہے میں اسی غرض سے حضرت آمینہ کے کمرے میں گئی تھی کہ میں جا کے پوچھوں تو صحیح یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے۔ تو نبی کی امی فرماتی ہے جیسے ہی میں کمرے کے اندر گئی، میں نے جیسے ہی کہا تھا آمینہ بیٹی،